الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. آج کی ہفتہ واری اس کلاس میں تمام حاضرین، سامعین اور دیگر ناظرین کا تہ دل سے استقبال کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں: اللہم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظیم وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. آج کی نشست میں دوسرا مقدمہ آخرت کی تیاری کے لیے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. وہ ہے الاستعداد للموت. انسان اپنی وفات کو یاد کرے اور وفات کے بعد کے، موت کے بعد کے جو بھی مراحل ہیں، قبر کی، برزخ کی زندگی ہے، اس کے لیے، اور حشر کی زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کرے. اس سے پہلے کہ اس تعلق سے باتیں آپ کے سامنے بیان ہو، ایک نہایت ہی بشارت والی عظیم حدیث، کیونکہ ہم اور آپ ابھی ایک عبادت کے بعد یہاں پر اکٹھا ہیں. اگر کچھ ہم میں یہ خوبیاں پیدا ہو تو اس طرح کی بشارت ہم اور آپ کو بہت ہی کم وقت میں مل سکتی ہے. 86 الترغیب والترہیب کے اندر موجود ہے. حضرت ابو امامہ الباہلی اس حدیث کے راوی ہیں. یہ حدیث پوری دلالت کرتی ہے کہ آپ یا تو معلم بنے یا متعلم بنے، سیکھنے والے بنے یا سکھانے والے بنے. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے: من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم او یعلم. جو آدمی مسجد آیا نماز ادا کرنے کے لیے، ساتھ ساتھ اس کا یہ ارادہ بھی ہے یا تو وہ سکھائے گا یا وہ سیکھے گا، یعنی دین کا علم لوگوں کو دے گا یا دین کا علم حاصل کرے گا. یہ ہم اور آپ کی نیت ہے، اور الحمدللہ ابھی ایک فریضے کے بعد ہم یہاں پر اسی مقصد کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ ہماری حاضری قبول کرے اور حدیث میں موجود جو بشارت ہے اس سے ہم اور آپ کو ہمکنار کرے. کان لہ کاجر الحاج المحرم. جو شخص مسجد کی طرف نماز کے لیے جاتا ہے، اگر اس کا یہ قصد اور ارادہ ہے کہ میں تعلیم سے جڑوں گا، یا تو وہ معلم کی حیثیت سے جڑے گا یا متعلم کی حیثیت سے، تو مکمل ایک محرم حاجی کو جتنا حج کا اجر و ثواب ملتا ہے اتنا اجر و ثواب اس کو دیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی بشارت ہے، اور یہ حدیث ہم اور آپ کو رغبت دلاتی ہے کہ ہم یہاں پر جو کچھ بھی حاصل کریں اسے اپنا علم بنانے کی کوشش کریں. اس سے پہلے بھی بتلایا گیا کہ آپ العلم صید والکتابۃ قید، قید العلم بالکتابہ. مشہور سلف کے اقوال میں سے ایک بہترین قول ہے: علم ایک شکار ہے اور کتابت، تحریر کرنا، لکھنا یہ اس کے لیے جال ہے. تو آپ اپنے علم کو کتابت کے ذریعے محفوظ کیجیے، اس لیے کہ ایک فریضہ انجام دینے کے بعد اگر تعلیم سے جڑتے ہیں اور اس کے اندر ہم اور آپ اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں تو یہ بڑا اجر جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا ہے الحمدللہ ہم اس کے مستحق ٹھہرتے ہیں.
تو اس لیے یہاں پر اپنی حاضری کو آپ اپنے لیے بھی گھر والوں کے لیے بھی مفید بنائیں، خود بھی استفادہ کریں اور ایسے ہی دوسروں کو بھی جہاں تک آپ کی استطاعت ہے فائدہ پہنچائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں حقارت دنیا کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئی اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ انسان دنیا کی طرف اعتبار کی نگاہ ڈالے۔ اعتبار کہتے ہیں عبرت، کچھ سیکھنے کے لیے یا ایسے ہی اللہ نے دنیا میں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور اغترار سے دھوکہ جسے کہتے ہیں، دنیا میں وہ ایسا نہ رہے کہ دنیا اسے اپنی آغوش میں لے لے اور وہ دھوکہ کھانے والوں میں شمار ہو جائے۔ اس لیے یہ صفت کلام مجید میں آپ کو بارہا ملے گی جہاں جہاں دنیا کا تذکرہ ہے، جیسا کہ 185 سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا پورے ساز و سامان سمیت یہ دنیا کا بنانے والا ہی کہہ رہا ہے، اس سے زیادہ دنیا کو کون جانے گا؟ جس نے دنیا کو پیدا کیا، جو دنیا کا خالق ہے، دنیا میں موجود ہر چیز کا وہی خالق ہے، اللہ خالق کل شیء، اسی کا یہ فرمان ہے کہ دنیا کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے۔ اور فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، یہ بھی سورہ فاطر میں موجود جو آیات ہیں 7 نمبر کی غالباً، جو اس پہ دلالت کرتی ہیں کہ دنیاوی زندگی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس لیے آپ دنیا کی طرف جو نگاہ رکھیں، یعنی دنیا میں ہم اور آپ ہیں تو ہمیں دنیا بقدر ضرورت حاصل کرنی ہے۔ اسی لیے ایک بہترین قول جو سلف میں سے زیادہ تر کی طرف منسوب ہے، من نظر الدنیا بنظر الآخرہ، یا من نظر الی الدنیا بنظر الآخرہ صغرت یا صغرت علیہ، جو دنیا کی طرف آخرت کی نگاہ ڈال کر کے دیکھے گا دنیا، تو دنیا ہمیشہ اس کو بہت حقیر، بہت چھوٹی اور بہت ہی کمتر لگے گی۔ صغرت یا صغرت، من نظر الی الدنیا بنظر الآخرہ صغرت علیہ، ہاں صغیر سے، ومن نظر الی الدنیا بنظر الدنیا کبرت علیہ، جو دنیا کی طرف دنیا دار بن کے دیکھے گا تو پھر اس کے لیے سب کچھ یہ دنیا ہی ہے، یعنی دنیا اس کے لیے بہت زیادہ بڑی لگے گی۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، 2858 صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، مستورد ابن شداد صحابی رسول ہیں جو حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث بہت مشہور ہے، ہم اور آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن موقع محل کے اعتبار سے کچھ باتیں انسان کے لیے بہت نصیحت اور سبق آموز ہوتی ہے۔ تو ابھی جو ہم نے یہ سنا کہ آپ دنیا کی طرف آخرت کی نگاہ ڈال کے دیکھیں، ہمیشہ آپ دنیا کو آخرت کے مقابل پرکھیں یا ایسے ہی آخرت کے ترازو میں دنیا تولیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دنیا کی وقت کیا ہے یا اس کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، یہ 2858 صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابل کس طریقے سے ہے؟ ایک شخص سمندر میں انگلی ڈالے
اور اس کے بعد نکال کے فوراً جو اوپری حصے پہ پانی کے اثرات ہیں، یعنی یہ اوپر کا حصہ جو گیلا ہوا ہے یہ بھی اسی سمندر کا ایک حصہ ہی ہے، قطرہ ہو یا قطرے سے بھی کم ہو، اتنی بھی حیثیت اور اتنی بھی وقعت دنیا کی آخرت کے مقابل نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو ہم دنیا سے کنارہ کش تب رہ سکتے ہیں، یا ایسے ہی اس کے فتنوں سے اور اس کے دھوکے سے تب بچ سکتے ہیں جب ہم کو اس کی حقیقت معلوم ہو۔ اس لیے یہاں جو بھی باتیں بیان کی گئی ہے وہ دنیا کے اندر اغترار سے بچنے کے لیے، دھوکے سے بچنے کے لیے بیان کی گئی۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ آپ پوری طرح دنیا سے قاطع ہو جائیں یا پھر پوری طرح دنیا سے کٹ جائیں، کیونکہ یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لیکن پوری طرح آپ دنیا میں محو ہو جائیں، ڈوب جائیں، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ دنیا بقدر ضرورت ہے، آپ بقدر ضرورت دنیا کو لیجئے، اور جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کی طرف توجہ دیجیے۔ قرآن کریم میں اسی لیے یہ باتیں جا بجا آپ کو ملیں گی کہ جو شخص زیادہ دنیا میں گرفتار ہوا وہ آخرت سے محروم ہوں گے، چاہے 15-16 سورہ ہود کی آیتیں ہوں۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون۔ سورہ ہود کی ہیں 15 اور 16۔ جو دنیا اور دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے، یعنی صرف دنیا ہی کے لیے وہ جی رہا ہے، تو ہم پورا ان کے اعمال صالحہ کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے، اور آخرت میں کل جب وہ آئیں گے لیس لہم فی الآخرۃ الا النار عافانا اللہ من، ان کے لیے صرف اور صرف دوزخ ہے۔ دوسری جگہ جیسا کہ سورہ اسراء میں 18 اور 19 نمبر کی آیت میں من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعیها وهو مؤمن۔ یعنی آپ قرآن میں یہ مقارنہ پائیں گے کہ متضاد لفظ دنیا اور آخرت یہ مد مقابل بیان ہوئے۔ بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، شاید 16 یا 17 یا 17-18 جیسی بھی سورہ اعلیٰ کی آیتیں ہیں۔ تو دنیا کا تذکرہ ایک طرف ہے، آخرت کا تذکرہ ایک طرف ہے، اور جو دنیا کا مرید ہے اس کے تعلق سے کہا گیا اللہ چاہے گا تو بقدر تقدیر، جو اس کی تقدیر میں دنیا لکھی گئی اس کو دنیا دے گا۔ اب کسی کی تقدیر میں اگر دنیا لکھی گئی ہے تو ملے گی، نہیں لکھی گئی ہے تو نہیں ملے گی۔ دونوں صورت میں دنیا جو صرف چاہتے ہیں دنیا میں، ان کو دنیا ملی یا نہ ملی وہ منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے، دوزخ رسید کیے جائیں گے۔ اور یہیں پر امام ابو حاتم کا وہ قول ہم اور آپ کو سننا چاہیے۔ بہترین مثالیں ہیں، کہتے ہیں نا کہ ایک جملے میں شریعت کے زیادہ تر قوانین کو، باتوں کو جمع کیا گیا ہو، کوزے میں سمندر کو بند کر دیا گیا ہو۔ انما الدنیا کظلک، ظل سائے کے معنی میں، ظا اور لام، انما الدنیا کظلک ان طلبت تتباعد، دنیا تمہارے سائے کی طرح ہے۔ انسان سائے کی طرف بڑھتا ہے نا تو سایہ اتنا ہی دور جاتا ہے۔
ان طلبت تتباعد، جتنا آپ سائے کی طرف جائیں گے نا پکڑنے کے لیے، کبھی دیکھیے جب سایہ ہو اور اس کے بعد آپ آگے بڑھتے جائیں گے سایہ آپ سے دور ہوتے جائے گا۔ انہوں نے کہا دنیا ایسے ہی ہے، آپ اس کو جتنا سمیٹیں گے، جتنا حاصل کریں گے، یہ دور جاتی جائے گی۔ ابو حاتم الاصم، انما الدنیا کظلک ذا ظل اظلهم ان طلبت تتباعد وان ترکت تتباعا، اور اگر آپ اپنے سائے کو چھوڑ کر کے سائے کے مقابل جائیں گے، خلاف جائیں گے، وہ سایہ آپ کا پیچھا کرے گا۔ ہاں، وَإِن تَرَكْتَ تَتَابَعَ، تابع ہونا، پیچھے چلنا، فالو کرنا، تتابع متابعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسی ہی ہے 2465 نمبر کی، جو کہ جامع ترمذی کے اندر ابواب الزہد میں موجود ہے۔ من كانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، جو دنیا میں آخرت کے لیے جیتا ہے، جس کے دل میں آخرت کی محبت ہے، پھر اللہ اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے، دنیا اور دنیا والوں کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ کافی رہتا ہے۔ اور وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ 2465 جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ دل پورا بے نیاز ہو جاتا ہے دنیا سے، اور یہ کہ اس کی روزی یا دنیاوی امور پھیلے ہوئے ہیں، جگہ جگہ ہیں، تو اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے کہ اس کی روزی کو، اس کے معاملات کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیتا ہے۔ اور وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وہی قول جو ابھی ہم نے امام کا سنا، وَإِن تَرَكْتَ، اگر آپ دنیا چھوڑتے ہیں، تَتَابَعَ، تو یہ دنیا آپ کا پیچھا کرتی ہے، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا خود چل کے آتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، جو آخرت کے لیے جیتا ہے، رب العالمین ان کو یہ مرتبہ اور مقام دیتا ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی۔ لیکن ومن، جو دوسرے الفاظ ہیں، ومن كانت الدنيا ہمہ جعلہ اللہ بین عینیہ فقرا، جو دنیا میں محض دنیا کے لیے جیتا ہے، اس کے آنکھوں کے سامنے فقیری اللہ لے آتا ہے، محتاج بناتا ہے۔ اور ایسے ہی وفرق علیہ شملہ، اس کی روزی کو، اس کے معاملات کو دور دراز کر دیتا ہے۔ وہ محنت کرتا ہے، جفا کشی کرتا ہے، لیکن تحصیل حاصل اس کے پاس زیادہ کچھ حاصل ہوتا نہیں، محنت کرنے کے بعد بھی محروم رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کے امور بانٹ دیے، دور کر دیے، جہاں تک شاید اس کا پہنچنا ممکن بھی نہ ہو۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا صرف اس کو اتنی ملتی ہے جتنی اس کی تقدیر ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو آب زر، سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے، جو ہم اور آپ کو یہ نصیحت کرتی ہے کہ ہم دنیا میں آخرت کی نگاہ سے دنیا کو تولے، نہ کہ دنیا دار کی طرح ہم دنیا کے اندر زندگی گزاریں۔ یہ دوسرا جو مقدمہ ہے، ایمان بالیوم الآخر، اس کو اپنے قلب میں جگہ دینے کے لیے، یا پھر اس زینت ایمان سے اپنے دل کو مزین کرنے کے لیے، وہ ہے الاستعداد للموت،
کچھ حدیثیں ہیں جس میں یہ صاف کہا گیا کہ اگر انسان ان جگہوں کی زیارت کرتا ہے جو اموات یعنی مردوں کی ہیں، کون سی جگہ ہیں؟ قبرستان. تو چاہے خود کی موت ہو یا دوسرے کی موت سے وہ عبرت اور نصیحت لے، دونوں صورت میں اس کو یاد کہاں کی آتی؟ آخرت کی. دونوں الفاظ ہیں اس سلسلے میں 1236 مسند احمد کے ہیں اور اسی طریقے سے 976 صحیح مسلم کے اندر. ایک موقع تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، اور دیکھیے جن کے فیض سے پوری دنیا مستفیض ہو کر کے جنت الفردوس میں گئی، جا رہی ہے اور جائے گی، لیکن یہ ہے تقدیر. آپ جن کے بطن سے متولد ہوئے، یعنی دنیا میں جو آپ کی پیدائش کا سبب بنی والدہ، اللہ نے آپ کو ان کی وفات کے بعد ان کی مغفرت مانگنے کی اجازت نہیں دی. اس لیے ہم اور آپ زندگی کو قیمتی جانیں، اور ایک نصیحت اللہ کے نبی بارہا کرتے تھے، وہ ہم اور آپ کو بھی عملاً کرنی چاہیے، جیسا کہ 5899 صحیح الجامع میں من اقتراب الساعة ان يرى الهلال، قیامت کی قریب ترین نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مہینے کا جو پہلا چاند ہوگا وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جائے گا. انتفاخ الہلال اس طرح کے الفاظ ہیں. تو اب چاند بھی آج بہت کم ہوں گے، بس رمضان کا ہے، عید کا ہے تو زیادہ تر لوگ دیکھنے کا التزام کرتے ہیں، نہیں تو ہمیں ہر مہینے کا چاند دیکھنا چاہیے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جو دعا بتلائی گئی ہے نا، وہ دعا اس آنے والے مہینے میں ہم دین سے، ایمان سے اور اسلام سے، اللہ کی سلامتی سے جڑے رہے، یہ سب سے تعلق رکھتی ہے. انسان چاند دیکھے گا تب یہ دعا پڑھے گا، دعا پڑھے گا تو ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے یہ عنایت کر دیا جائے. 888 ابن حبان کی جو حدیث ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، امن و امان اور ایمان، یہ آپ اللہ سے مانگتے ہیں کہ جو بھی مہینہ آ رہا ہے اس پورے اوقات میں اللہ آپ کو یہ عنایت کر دے. جس نے دیکھا نہیں وہ پڑھے گا نہیں، اور جو مانگے گا نہیں اللہ کو کیا ضرورت ہے اس کو دینے کے لیے. والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. یہ دعا ہم اور آپ کو یاد بھی کرنی چاہیے، اور خاص کر کے مہینے کا چاند دیکھنے کی کوشش کر کے یہ دعا پڑھنی چاہیے، تاکہ یہ جو وقت ہے یہ وقت ہمارے لیے باعث خیر ہو، کیونکہ انسان کا ایک ایک لمحہ یہ قیمتی ہے. اور جو بات ہمیں بتلانی ہے وہ ہے دوسری، اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، وَأَن يَظْهَرَ الْمَوْتُ فَجْأَةً. قیامت جیسے جیسے قریب آتی جائے گی اچانک والی موت عام ہوتی جائے گی. اس لیے تیاری کرتے رہنا چاہیے. اور یہ سبق شریعت کی طرف سے ہمیں اتنا یاد دلایا گیا ہے، روز مرہ کے معاملات میں بھی اس کی تلقین ہے، اس کی تاکید ہے. انسان کا ایمان جڑا ہوا ہے اس کی موت کی یاد سے. جو لوگ اپنی موت بھول جاتے ہیں گویا کہ وہ نہ گناہ سے باز آتے ہیں نہ توبہ کرتے ہیں. موت کی یاد یہ انسان کے لیے توبہ نصوح کا بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ بھی سلف کے اقوال میں نمایاں قول ہے
کہ جو شخص من اذکر قلبہ من ذکر الموت، دل میں کثرت سے جو اپنی موت یاد کرتا ہے، اکرم بثلاث، وہ 3 خوبیاں دے دیا جاتا ہے۔ بتعجیل التوبہ، اللہ اسے جلد توبے کی توفیق دیتا ہے۔ جس انسان کو یہ یقین ہے میں اب تب کبھی نہ کبھی بھی دنیا سے جا سکتا ہوں، مجھے میری موت کا علم نہیں ہے، لیکن ہر لمحہ میرے لیے آخری ہے، تو جو موت کو یاد کرتا ہے وہ موت کے مالک سے ڈرتا ہے اور موت کے بعد کے مراحل سے بھی خوف کھاتا ہے۔ اس لیے اگر گناہ بتقاضۂ بشریت ہو بھی گئے تو وہ گناہ پہ باقی نہیں رہتا۔ دوسرا ہے وقناعۃ القلب۔ کیوں انسان دنیا پرست بنتا ہے؟ کیونکہ دنیا کی محبت دل میں جاگزی ہو جاتی ہے۔ جس انسان نے اپنی تقدیر پر خوش رہنا سیکھ لیا اور جس کے دل میں اللہ نے قناعت، زہد کی صفت ڈال دی، وہ کامیاب ہے۔ قد افلح من اسلم وقنع بما آتاہ اللہ، جامع ترمذی کے الفاظ ہوں، صحیح مسلم کے الفاظ ہوں، وہ انسان کامیاب ہے جو اسلام لے آیا اور اس کے بعد جو اللہ نے اسے دیا اس نے اپنی تقدیر پر راضی رہنا سیکھ لیا، تقدیر سے شکایت نہیں۔ جی، یہ قناعت القلب ہے۔ ہاں، تعجیل التوبہ۔ اور تیسرا ہے نشاط فی العبادہ، ابھی اس کا تذکرہ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، لکھ لیجیے، نشاط فی العبادہ۔ درمیان میں جو دوسرا نمبر تھا قناعت فی القلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا مالدار اسی کو قرار دیا، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ مالداری درہم دینار کی نہیں ہے، اصل مالداری دل کی مالداری۔ لیکن ہے کون جو سب سے بڑا مالدار ہے؟ تو 2305 جامع ترمذی کی حدیث کا ایک جملہ ہے، وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تم راضی ہو جاؤ جو کچھ اللہ نے تمہاری تقسیم کی ہے، تمہاری تقدیر بنائی ہے، تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، یہ خوبی تمہیں لوگوں میں سب سے بڑا مالدار بنا دے گی۔ اور یہ کم ہے، قناعت۔ انسان تقدیر پہ خوش نہیں رہتا، اپنے سے بڑوں کو دنیا میں دیکھتا ہے، اور جب وہ بڑوں کو دیکھتے جاتا ہے تو اپنی تقدیر پہ روتے جاتا ہے اور ناشکری کرتے جاتا ہے۔ انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم الا تزدروا نعمت اللہ۔ دنیا میں آپ اپنے سے نیچے کو دیکھیے، اور ایسا بھی ہے کہ جن کے ہاتھ پیر سلامت نہیں تھے نا، اور ان کے پاس غذائیں بھی نہیں تھیں، تو بھی انہوں نے اس بات پر شکر ادا کیا کہ اللہ نے نعمت اسلام سے ہم کو مالا مال کیا ہے۔ جن کے اعضاء سلامت ہیں، جن کے پاس عالی شان گھرانے ہیں، ان کے پاس یہ نعمت نہیں ہے جو حقیقی نعمت ہے، نعمت ایمان اور دولت اسلام۔ ہمارے اعضاء سلامت نہیں، ہمارے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں، کھانے کے لیے پوری غذا نہیں، لیکن اللہ نے دولت ایمان اور نعمت اسلام سے مالا مال کیا ہے، تو ہم اس پر بھی اللہ کے حد سے زیادہ شکر گزار ہیں، اور اوروں سے اپنے آپ کو اس سلسلے میں بہتر سمجھا۔ آج اہل اسلام کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف جو 2345 ابواب الزہد کی حدیث ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یوم کأنما حیزت لہ الدنیا، جو آدمی امن و امان کے ساتھ صبح کرے اور اہل و عیال میں ہیں، جسمانی اعتبار سے عافیت ہے، تندرستی ہے، ایک دن کا کھانا اللہ نے اس کو دیا ہے، تو اس کو دنیا میں یہ سوچنا چاہیے کہ میں سب سے بڑا مالدار ہوں، پوری دنیا میرے قدموں میں اللہ نے ڈالی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔
تو جو موت کو یاد کرتا ہے وہ ایسی خوبی دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے۔ امام حسن بصری کہتے تھے، یہ بھی تذکرۃ المقاصدین جو کتاب ہے، وما الزم رجل قلبه من كثرة ذكر الموت، وما الزم رجل قلبه من كثرة ذكر الموت الا هونت عليه الدنيا۔ لکھ لیں، ہونت، ہاں مقاصدین۔ جو شخص بار بار اپنے دل کو موت کی یاد دلاتے رہتا ہے، پھر اس کے پاس دنیا جتنی بھی زیادہ ہو نا، اس کو دنیا بہت کم لگتی ہے، بہت حقیر لگتی ہے، اور جتنا اس نے جمع کیا ہے وہ اس کو بہت زیادہ چھوٹا سمجھتا ہے۔ اگر آپ مثال لینا چاہیں تو عبد الرحمن ابن عوف کی بھی لے سکتے ہیں۔ 1275 جو صحیح بخاری کتاب الجنائز میں انہوں نے الفاظ بولے تھے، ان کے پاس دنیا خوب تھی، لیکن وہ اتنی زیادہ دنیا کو کتنا حقیر سمجھ رہے تھے۔ جس وقت وہ ایک بڑی دعوت کے لیے بلائے گئے، روزے سے تھے، اور جب دسترخوان پر کھانے کی قسمیں دیکھیں تو بے ساختہ ان کو یاد آئی دو عظیم الشان جلیل القدر صحابہ کی، صحیح بخاری میں ہے۔ کون ہے وہ؟ نہیں، عبد الرحمن ابن عوف کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت حمزہ اور ایسے ہی مصعب ابن عمیر۔ جب بلایا گیا تو انہوں نے کہا میں روزے سے کھانا چھوڑ دیا، اور مجھ سے بہت بہتر ہیں کون؟ مصعب ابن عمیر اور حضرت حمزہ۔ ان دونوں کے اپنے آپ میں جو بھی فضیلت ہو، لیکن عبد الرحمن ابن عوف کون ہے؟ ہاں، عشرہ مبشرہ ہے نا، اور یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں یہ دنیا کی نعمتیں اللہ ہمیں ہمارے دین کا، ایمان کا صلہ نہ بنا دے۔ اور یہ سب جو دنیا کی حقارت تھی انہوں نے اس کا تذکرہ کیا۔ فجعل یبکی حتی ترک الطعام، اور بہت زیادہ روئے، کھانا چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے۔ یہ بھی اس وجہ سے تھا کہ ایک وقت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بیچ میں سوال کیا تھا، 2962 صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، ان اللہ یفتح علیکم فارس والروم، یا فارس والروم، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تمہیں دو یہ عظیم الشان سپر پاور سلطنتیں تمہارے قدموں میں ڈالے گا، اور تمہیں اس کا مالک اور فاتح بنائے گا۔ آگے سوال تھا فَأَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ، اس وقت تم کون رہو گے؟ یعنی جس حالت میں ابھی ہو، نیک صالح بندے، ایمان والے بندے، کیا اس حالت میں باقی رہو گے؟ تو جواب دینے میں پہل کرنے والے عبد الرحمن ابن عوف ہی تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت بھی نقول کما امرنا اللہ، ہم وہی کہیں گے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کو بتایا گیا تھا کہ دنیا میں زیادہ کثرت اور زیادہ نعمت یہ زیادہ تر لوگوں کے ضلالت کا، گمراہی کا، اور ایسے ہی دین سے دوری کا سبب بنتی ہے۔
تب آپ نے کہا تھا انی لا اخشى علیکم الفقر، میں فقیری کا ڈر تم پہ نہیں رکھتا، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم۔ صحابی یہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اس حال میں رہیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نہیں رہو گے، یہ حالت نہیں رہے گی، بلکہ تم جیسے پچھلے والوں نے مقابلہ کیا تھا ویسے ہی اس امت کے لوگ بھی مقابلہ کر جائیں گے دنیا داری میں۔ اور کچھ الفاظ ایسے ہیں، پہلا ہی ہے یہ حسد کا پہلا زینہ ہے، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون اور ثم تتباغضون، اس طرح کے الفاظ ہیں، یہ ترتیب کے ساتھ حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ 2962 نمبر کی جو حدیث ہے کہ جب دنیا تم پر آئے گی اور فارس روم یہ بھی فتح کر دیا جائے گا۔ اب صحابہ اکرام تھے، اللہ نے ان کی ایمان کی حفاظت کی، لیکن یہ نعمتیں بعد والوں کے لیے بھی تو رہی نا۔ اتنی بڑی بڑی سلطنتیں جو مال غنیمت کی شکل میں اہل اسلام کو اللہ نے دی، ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ ہی دنوں میں ختم ہو گئی، جتنی محنت سے ملی اتنی دیر تک بھی رہی۔ پھر بھی عبد الرحمن ابن عوف وہی ترجمانی کر رہے ہیں جو 1275 1275 صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ وقد خشینا ما بسط لنا من الدنیا کما بسطت۔ یہ رسول کے الفاظ ان کو یاد آئے کہ ہم پر دنیا پھیلائی گئی اور خوب پھیلائی گئی، اور ہم اس بات سے ڈرتے ہیں قد عجلت حسناتنا، کہ کہیں یہی نعمتیں ہمارے ایمان اور دین کا بدلہ نہ بنا دی جائیں۔ اور قرآن میں اس طرح کی باتیں اللہ نے کہی ہیں، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، تم کو دنیا میں جو کچھ شاہانہ زندگی دی گئی یہ تمہاری نیکیوں کا ایمان کا صلہ تھا جو تم نے دنیا کے اندر اختیار کیا تھا۔ تو یہ سب آیات بھی صحابہ اکرام پڑھتے تھے، اور یہی صحابی کہتے ہیں پورا نتیجہ بیان کر کے 2464 جامع ترمذی کی حدیث ہے، ابتلینا برسول اللہ بالضراء، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے مکی زندگی میں، مدنی زندگی میں، جب ہمارے پاس دنیا نہیں تھی، وسائل کم تھے، خاص کر کے مکی زندگی میں۔ ابتلینا برسول اللہ بالضراء فصبرنا معہ، تو ہمیں مارا گیا، ہمارا عرصہ حیات تنگ کیا گیا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے پر طرح طرح کی اذیت کا نشانہ بنایا گیا۔ اس سے کیا ہوا؟ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد وابتلینا بالسراء، حالات ہم پر وہ بھی آئے جس کی پیشین گوئی رسول اللہ نے کی۔ رسول کے زمانے میں فارس فتح نہیں ہوا نا، کن کے زمانے میں ہوا؟ حضرت عمر کے زمانے۔ وہ حالات بھی آئے جس کی پیشین گوئی رسول اللہ نے کی تھی، اور وہی ہوا جو اللہ کے نبی نے کہا تھا، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون، اور اخیر کے جو کلمات ہیں وہ یہ ہے وَتَجْعَلُونَ بَعْضَكُمْ یا بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْض، تم مسکینوں پر، کمزوروں پر غالب ہو جاؤ گے، اور تمہارے ہاتھوں میں دنیا کی زمام اور لگام رہے گی، تم قتل عام کرو گے۔ یعنی یہ پیشین گوئی پوری امت کے لیے تا قیامت ہے، اور آج آپ حالات بھی دیکھ رہے ہیں کیسے ہیں۔ اس لیے صحابی کہہ رہے ہیں جب ہم اللہ یعنی رسول کے بعد خوشحالی سے آزمائے گئے، وابتلینا بالسراء فلم نصبر، تو ہم میں وہ مادہ صبر تھا ہی نہیں، وہ معیار ایمان تھا ہی نہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ مکی زندگی میں تھا، اور حالات جب تنگ تھے تب تھا۔ اس لیے یہ رسول کی پیشین گوئی ہے کہ انسان قیامت جتنی قریب آئے گی اس کی وفات اچانک بڑھ جائے گی،
یعنی اچانک والی موتیں عام ہو جائے گی. انسان صحیح سالم ہے، تندرست ہے اور ماشاءاللہ گفتگو کر رہا ہے. کتنے لوگ دوران گفتگو یا ایسے ہی نماز میں ہیں تو شاید وہ نماز سے فارغ نہ ہو سکیں، کسی محفل میں ہیں، میٹنگ میں ہیں یا لوگوں کے بیچ میں ہیں تو اس سے بھی فارغ نہ ہو سکے، اپنی بات ابھی پوری نہ کر سکے اور ان کے اوپر اللہ کی قضا اور قدر غالب آ جائے. تو جب یہ چیزیں بڑھ جائے گی تو انسان پہلے سے ہی اس کی تیاری کرے، ورنہ قرآن کریم نے کئی ایک جگہ اس طرح کی باتیں بیان کی ہے، جس میں سے سب سے واضح ہے 99 اور 100 سورۃ المومنون. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. جب ان میں سے کسی کے پاس اچانک موت کا پیغام آتا ہے تو وہ یہ فریاد کرتے ہیں رب ارجعون، اللہ لوٹا دے. اور 9, 10, 11 سورہ منافقون کے آخر کی آیتیں، جس میں 2 آیتیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. انسان کچھ دیر کی مہلت مانگتا ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تھوڑا سا وقت، کس لیے؟ صدقہ کرنے کے لیے، نیک بننے کے لیے. 60 سالہ جو زندگی اللہ نے دی اس میں نہیں کر سکا. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. بعض مفسرین نے النذیر سے مراد یہاں پر موت لی. 37 جو سورہ فاطر کی آیت ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. ہم نے تمہیں دنیا میں اتنی عمر دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، جنتی بننے والا جنتی بن سکتا تھا، دوزخ سے بچنے والا اپنے آپ کو بچا سکتا تھا. وجاءکم النذیر، اور موت کے تعلق سے تم کو ہمیشہ ڈرایا، ہمیشہ موت کے تعلق سے خبردار کیا. یعنی لوگوں کی وفات بھی ہمارے لیے عبرت ہی تو ہے، ہمارے لیے نصیحت ہی تو ہے. اب جو آیت خطبہ مسونہ کے بعد شروع میں پڑھی گئی، اس سے واضح ہمارے لیے نصیحت کیا ہوگی اس باب میں، یعنی موت کی یاد میں. 3435 سورہ انبیاء میں اللہ کہہ رہا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے کسی بھی بشر کا دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں رکھا. أَفَإِن مِّتَّ، اور جب سید الانبیاء والمرسلین، رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین، اور وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. کتنی کتنی خوبیاں ہیں رسول اللہ کے وجود کی. آپ کا وجود لوگوں کے لیے سراپا رحمت ہے، باعث ہدایت ہے. جب ایسی ہستی بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہی جن کا لمحہ لمحہ لوگوں کی ہدایت کا، اضافے کا اور استقامت کا باعث تھا. اس لیے کہ ابھی منو مٹی کے نیچے اللہ کے نبی مدفون ہوئے ہی تھے. یہ 3618 جو جامع ترمذی کے الفاظ ہے، حضرت انس نے کہا ہمارے دلوں میں وہ ایمان نہ رہا جو رسول اللہ کی موجودگی میں ایمان تھا. تو جب اللہ کے نبی نہیں رہے دنیا میں ہمیشہ، فہم الخالدون، تو جو خواب دیکھتے ہیں دنیا میں ہمیشہ رہنے کے، وہ کیسے رہیں گے؟ کل نفس، یہی وجاءکم النذیر، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو بھی آیا ہے وہ موت کا مزہ چکھے گا. اور قرآن نے کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے. ایک جگہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. جس موت سے تم فرار چاہتے ہو تو اس موت سے فرار ہے ہی نہیں. اور سلف کے اقوال میں سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کچھ لوگ اس کو حدیث بول کے بیان کرتے ہیں کیونکہ وہ ضعیف جدہ ہے. 502 سلسلہ ضعیفہ میں یہ جملہ نقل کیا ہے اور وہیں پر یہ بات موجود ہے کہ یہ سلف کے اقوال ہیں. شیخ البانی کی جو کتاب ہے کفا بالموت واعظا،
کفا بالموتی واعظا، اگر انسان کو دنیا میں نصیحت پکڑنی ہے تو اس کا سب سے بہترین ذریعہ موت ہے، یعنی کسی کی بھی وفات ہوتی ہے اور انسان شامل ہوتا ہے، اور من لم یتعظ بالموت فلا واعظ لہ، من لم یتعظ بالموت، جو موت سے نصیحت نہ حاصل کر سکا، کیونکہ ہر گھر کی یہ ایک کہانی ہے، کوئی بھی ہمارا اپنا پڑوسی، محلے والا، جماعت والا، رشتہ دار، دوست گیا ہے اور ہم نے اسے ہاتھوں سے منو مٹی کے نیچے دفن کیا ہے، تو جیسے وہ سب کچھ چھوڑ کے گیا ویسے ہی ایک نہ ایک دن انسان بھی جائے گا۔ 4195 ایک موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تھے، ابھی پوری طرح قبر تیار نہیں ہوئی تھی، صحابہ اکرام موجود تھے، اور حالت ایسی تھی اس وقت کی، اور آج کیسی حالت ہوتی ہے خاص کر کے ہمارے بر صغیر میں، کأن علی رؤوسنا الطیر، کیونکہ عبرت کا موقع ہے، نصیحت کا موقع ہے، جب موت ہوتی ہے تو آدمی نصیحت پکڑتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے سروں پر جیسے پرندے ہو، ایسی خاموشی اور ایسا سکوت کا ماحول تھا۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اور آپ زمین کورید رہے تھے، جو کہ دلالت کرتا ہے کہ آپ الجھن میں تھے، تشویش میں تھے، پریشانی میں تھے، اس لیے کہ موقع ہی ہے، ابھی قبر پوری طرح تیار نہیں ہوئی ہے، تدفین کا وقت ہے، اور آپ نے کچھ دیر کے بعد فبکا حتی بل الثری، یہ صحیح ہے 4195، فبکا حتی بل الثری، اتنا روئے کہ جہاں آپ تھے وہاں کی زمین بھیگ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے پھر یہ پیغام دیا جو ہم اور آپ کو بھی ہماری زندگی میں سب سے بڑا سبق بنانا چاہیے، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہاں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اس لیے کہ یہ وہ دروازہ ہے جس سے ہر کسی کو گزر کے جانا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور آپ نے وفات کو یاد کیا، لوگوں کو یاد دلایا، ہم اور آپ کو کتنا یاد کرنا چاہیے۔ بات چلی تھی کہ جب والدہ کی قبر کی زیارت کی اور اس وقت اجازت مانگی، 976 صحیح مسلم میں، استاذنت ربی ان استغفر لها فلم یؤذن لی، اللہ کے نبی کی والدہ ہے، ہم اور آپ کیا ہیں؟ جب نبی کہہ رہے ہیں کہ میں کیا اپنی والدہ کے لیے اے اللہ تجھ سے مغفرت طلب کر سکتا ہوں، تو مجھے منع کر دیا گیا، نہیں۔ یہیں سے یہ بات بیان کی گئی کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کو غنیمت جانیں۔ یہ جو صحیح الجامع کے غالباً الفاظ ہیں 1077، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، صحتک قبل سقمک یا سقمک، فراغک قبل شغلک، غناک قبل فقرک، حیاتک قبل موتک۔ اس کا ترجمہ ہے، اور یہ ضرور ذہن نشی رکھے، ہو سکے تو اس طرح کے بیانات کو انسان اپنے پاس ہی رکھے۔ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیے، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے، اپنی صحت اور تندرستی کو بیماری میں تبدیل ہونے سے پہلے، اور اپنے فرصت کے لمحات کو مصروفیت سے پہلے۔ ایسے ہی مالداری ہے تو فقیری سے پہلے، اور سب سے آخر میں لب لباب خلاصہ کلام، زندگی کو موت سے پہلے، اس لیے کہ ہم جب تک دنیا میں ہیں تب تک آخرت کی تیاری ممکن ہے، دنیاوی زندگی کا خاتمہ، پھر اس کے بعد اگر انسان ایک لمحے کی بھی مہلت چاہے گا
تو اللہ کی طرف سے اس کو وہ مہلت نہیں دی جائے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ابن ماجہ کے اندر موجود ہے 4258 اور اس کے بعد کی 4259، پہلی حدیث ہے اکثروا ذکر حازم اللذات، اکثروا ذکر حازم اللذات، جو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے، آپ کو شہوتوں سے، گناہوں سے، حرام کاموں سے، دنیاوی غرور دھوکے سے بچائے گی، اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کیجئے۔ وہ کیا ہے؟ موت۔ یہ صحیح حدیث ہے بالکل۔ اس لیے ہمارے یہاں مختلف پیمانے ہیں، یہ عقل مند، وہ عقل مند، وہ بڑا اور وہ بہتر۔ جب رسول اللہ سے پوچھا گیا، پہلی بات مومن ہونا ہی عقل مندی کی دلیل ہے، اور مومنین میں سے بھی سب سے بڑا عقل مند۔ جو آدمی ایمان نہ لائے، قرآن کریم نے دنیا کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ جملے بہت بار استعمال کیے، 32 سورہ نام میں بھی دیکھ لیں، یا اسی طریقے سے سورہ یوسف کے آخر میں بھی وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ نے دنیا کھیل کود تماشا ہے اور آخرت ہی اصل زندگی ہے، اس کے بعد یہ کہا کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ یہ کلام مجید میں عام ہے، گویا کہ دنیا داری میں رہنے والا پوری دنیا کہے کہ یہ عقل مند ہے، اللہ کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک وہ عقل مند نہیں ہے۔ تو ایک حدیث میں جو ابھی بتلایا گیا 4259 ابن ماجہ میں، ای المومنین اکیس یا رسول اللہ، مومنین میں سے سب سے زیادہ عقل مند۔ تو آپ نے کچھ صفات بیان کی۔ سب سے پہلی اکثرہم للموت ذکرہ، جو زندگی سے زیادہ موت کو یاد کرے۔ انسان 1 سال گزر جاتا ہے، جب دوسرے سال میں داخل ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میں اس سال میں آ گیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی زندگی کا 1 سال ختم کر دیا گیا۔ تو آج دنیا برتھ ڈے کے نام پر لوگوں کو دنیا دار بنا رہی ہے، یعنی زندگی سے محبت، زندگی سے الفت، زندگی میں مگن رہنا اور زندہ رہنے کی آرزوئیں، تمنائیں زیادہ سے زیادہ کرنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ 2 کے تعلق سے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6420 کتاب الرقاق کی، لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین، انسان جتنا عمر رسیدہ ہوتا ہے، بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، 2 چیزوں میں اس کا دل اتنا ہی جوان ہوتے جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا ہے فی کثرت المال، زیادہ مال میں، اور دوسرا ہے وفی کثرت العمل، زندہ رہنے کی، زیادہ جینے کی چاہتیں، اتنا دیا جاؤ اور زندگی دیا جاؤ اور زندگی دیا جاؤ۔ تو یہ ہے انسان کی طبیعت اور اس کی فطرت۔ جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف گیا، لیکن وہ اپنی زندگی کو یاد کر رہا ہے، موت کو یاد نہیں کر رہا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو موت کو زیادہ یاد کرنے والا۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، اس نماز میں یہ شکایت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کی نماز میں خشوع کا وہ معیار نہیں ہے جو معیار ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ نے علاج بھی یہی بتایا۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا دل سخت ہے، قرآن اور حدیث کی باتیں ہمارے دل پہ اثر انداز نہیں ہوتی، ہم بہت سنتے ہیں لیکن گناہ پہ پھر بھی باقی ہیں، گناہ نہیں چھوڑتے۔ تو ایسی کچھ کتاب ہیں جیسا کہ العاقبۃ للموت، عبد الحق بڑے محدث ہیں، ان کی ہے۔ تو حضرت عائشہ کی طرف منسوب قول ہے کہ خاتون نے آ کر کے شکایت کی تھی قسوت قلب کی، وہی جو 22 نمبر کی سورہ زمر کی آیت ہے فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، جن کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں ان کے لیے ویل ہے جہنم میں۔ اب یہ قسوت قلب، جہاں بارش قرآن اور حدیث کی اثر ہی نہیں کرتی،
انسان عملی اعتبار سے کچھ فصلیں جو ایمان کی ہو، دین کی ہو، اطاعت کی ہو، اپنے کردار میں لا ہی نہیں پاتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عائشہ نے ایک ہی علاج بتایا تھا اس خاتون کو، اکثری ذکر الموت، موت کو آپ زیادہ سے زیادہ یاد کریں، پھر دیکھیں کہ یہ آپ کا قسوت قلب کیسے رقت قلب میں تبدیل ہوتا ہے، یعنی آپ کا دل نرم سے نرم ہو جائے گا۔ تو جو شخص موت کو یاد کرتا ہے، اس کی نیکیاں، اس کے اعمال، اس کی نمازیں، اس کا خشوع یہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک صحابی کو جنہوں نے کہا کہ نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، تو علاج یہی بتایا۔ یہ 4171 ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور دوسرے الفاظ ہیں 1421، دونوں قصے الگ الگ ہیں، لیکن اس میں جو مواد ہے وہ قریب قریب ایک۔ پہلی حدیث میں بیان ہے، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی اوصنی و اوجز، ہمارا جو عنوان ہے نا آنے والا، وصیت کیجئے اور مختصر کیجئے، تو آپ نے وصیت میں ایک جملہ کہا صلی صلاۃ مودع، ہر نماز کو وداعی نماز سمجھ کے پڑھیں۔ وہ جمعہ وداعی ہمارے ذہنوں میں بس گیا ہے جو رمضان کا آخری ہے، لیکن ہر نماز کو الوداعی نماز سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، کبھی نہ کبھی تو انسان کی کوئی نماز آخری ہوگی نا، اور کسی کی بھی کوئی بھی نماز آخری تو ہوتی ہے۔ جو دنیا سے گیا اس سے پہلے کوئی نماز کا وقت تھا، اس کی وہ نماز آخری ہوئی، اور ہم کو کیا پتہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا ہم موقع دیے جائیں گے، اس کی توفیق سعادت دیے جائیں گے۔ کیسی بہترین نصیحت، صلی صلاۃ مودع۔ اور دوسرے جو الفاظ ہیں 1421 سلسلہ صحیحہ میں آپ نے کہا تھا صحابی سے جنہوں نے نماز میں خشوع خضوع کے تعلق سے شکایت کی تھی، اذکر موتک فی صلاتک، اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرو، یعنی یہ سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے، اس کے بعد دیکھو کہ آپ کی نماز کا خشوع اور خضوع کیسا ہے، اور اس کو آپ فٹ کر کے دیکھیں۔ ایسا انسان جو بالکل کچھ دیر کے بعد پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گا، اس کی موت یقینی ہے، اس کو معلوم ہے میرا مرنا طے ہے، اور اس کو موقع ملا ہے 2 رکعت نماز کا۔ کیسی نماز ہوگی اس کی، تصور کیجئے آپ۔ یہ علاج نبوی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ روز مرہ کے حالات میں، معاملات میں اللہ کے نبی ہم کو درس اور سبق دیے ہوئے ہیں، ہم ہماری موت کو یاد کریں۔ ابھی جو دعا بستر پہ آنے کے بعد انسان پڑھے گا، کیا ہے اس میں؟ 6323 6324 اللہم بسمک اموت و احیا۔ اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں۔ کچھ لوگ شاید اس دعا کا ترجمہ نہ جانتے ہو، کیونکہ آپ اگر نہیں جانتے ہیں تو سن لیجئے، اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں، تیرے نام سے ہی زندہ کیا جاؤں گا۔ اور جب وہ اٹھ جاتا ہے صحیح سالم، تب کہتا ہے ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے میری موت کے بعد دوبارہ زندہ کی، اور بالآخر اسی کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہ جو یاد ہے، یعنی کثرت ذکر الموت، زیادہ سے زیادہ موت کا تذکرہ، یہ ہمیں دنیا سے بے رغبت کرے گا اور آخرت کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائے گا۔ بس یہ آخری اثر 34583 مصنف ابن ابی شیبہ۔ حضرت ابو الدرداء کا ہے، من اکثر موتہ ذکرا، جو آدمی اپنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھتا ہے، الفاظ ہیں قل حسدہ، حسد، وقل فرحہ،
یہ مستند ہے، صحابی کا قول ہے، اور ایک طرح سے کہیں تو مرفوعاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ اتنی بڑی بات صحابی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اور نمبر آپ کو بتلایا گیا 34583، یس ہاں 34583۔ جو شخص اپنی موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اس کا حسد مٹ جاتا ہے، کم سے کم ہو جاتا ہے، یعنی وہ حاسد نہیں رہتا، اس کا دین باقی رہے گا۔ اور موت کو یاد کرنے والا کیوں حسد کرے گا؟ اس لیے کہ وہ اپنی دنیا کو ہی پیروں میں روند چکا ہے، تو دوسروں کی دنیا کو کیسے دیکھے گا؟ جس آدمی کو اللہ نے دنیا دی ہے وہ اپنے پاس جو ہے اس کو بھی قابل لائق نہیں سمجھتا آخرت کے مقابل، تو وہ دوسروں کے مال کی طرف، ترقی کی طرف نگاہ کیسے ڈالے گا؟ اس لیے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ مجھ کو کچھ بھی ملے، جتنا بھی ملے، سب چھوڑ کے ہی جانا ہے، اور میری موت میری قیامت ہے، جب بھی آ گئی میں ویسے ہی جاؤں گا جیسے دنیا میں آیا ہوں۔ اور ایسے ہی فرح ہو، یہ جو فرح ہے نا، اسی کی وجہ سے زیادہ تر لوگ قیامت کے دن جہنم کا عذاب دیے جائیں گے۔ 7778 سورہ غافر کی آیت ہے، ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون۔ فرح کہتے ہیں دنیا میں خوش رہنا، تو دنیا میں اس کا دل لگے گا ہی نہیں۔ جو شخص اپنی موت کو زیادہ یاد کرے گا اس کا دل آخرت کی طرف ہی لگے گا۔ اور کچھ باتیں ہیں لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ واقعہ ہے، آئندہ نشست میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ یہ دوسرا مقدمہ ہے۔ اگر آخرت پر ہم اور آپ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ پہلے ہی کہا کہ یہ وہ ایمان کا رکن ہے جو ہم سے نیکیاں کرواتا ہے، نیکیوں میں رغبت دلاتا ہے، اور برائیاں چھوڑنے میں سب سے زیادہ معاون ہے۔ جب انسان مرنے پہ یقین کرتا ہے، مرنے کے بعد جو مراحل ہے اس سے ڈرتا ہے، دوزخ سے ڈرتا ہے، تو وہ گناہ چھوڑتا ہے۔ تو ایمان بالیوم الآخر یہ عمل صالح کے لیے سب سے مضبوط ترین ذریعہ، یہ جتنا ہمارا مضبوط ہوگا یوں سمجھیے عمل صالح ہمارا اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اسی لیے قرآن میں یہ بات آئندہ آپ کے سامنے آئے گی، سب سے زیادہ ایمان باللہ کے بعد ایمان بالیوم الآخر۔ 8 نمبر کی سورہ بقرہ کی آیت آپ پڑھتے جائیے، زیادہ تر جگہ پہ آپ کو، حالانکہ ایمان بالیوم الآخر ترتیب میں الرکن الخامس ہے، لیکن آپ کو ایمان باللہ کے بعد یہی ایمان کا تذکرہ ملے گا۔ ایک مشہور آیت 59 سورہ نساء کی، فَإِن كُنتُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور بالرسول نہیں ہے، ملائکہ نہیں ہے، کتب نہیں ہے، ایمان باللہ کے بعد فوراً، اس لیے کہ ایمان باللہ ہی اصل ہے نا، وہ ہے تو سب کچھ ہے، اور ایمان باللہ کو مضبوط ایمان بالیوم الآخر کرتا ہے۔ مسلمانوں کی دنیاوی ترقی کا راز بھی ایمان بالیوم الآخر ہے۔ یہ جتنا مضبوط رہا مسلمان اتنے ہی زیادہ غالب رہے۔ خالد بن ولید کہتے تھے، میں ایسی فوج لے کے آیا ہوں اپنے ساتھ، تم جینے پر جتنا یقین کرتے ہو اس سے زیادہ یہ اپنی موت کو پسند کرتے ہیں۔ تم اپنی زندگی سے جتنا پیار کرتے ہو یہ لوگ اپنی موت سے اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اب لڑ لو اگر لڑنا ہے تو بہت سے لوگ صرف یہ فرمان سن کے پچھڑ جاتے تھے، یہ لوگ سر پہ کفن باندھ کے آئے اور ہتھیلیوں میں اپنی وفات یعنی سر بکف ہتھیلیوں میں سامان کفن لے کے آئے اور کفن بردوش ہو کے آئے۔ ان سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ اور وہ جو 4298 ابو داؤد کی حدیث ہے کہ دنیا میں تباہی آئے گی، مسلمانوں پہ دشمن ٹوٹیں گے، یہ وہ سب، اس میں آخر میں کیا ہے؟ حب الدنیا کراہیت الموت۔ ایمان بالیوم الآخر جتنا کم ہوگا دنیا کے اندر مسلمانوں کی تباہی اتنی زیادہ ہوگی۔ یعنی دنیا سے محبت
اور یہ لازمہ ہے کہ اگر آپ دنیا سے محبت کریں گے، کراہیت الموت، آخرت اور آخرت کے جو مقدمات ہیں اس سے آپ نفرت کریں گے، یعنی موت سے نفرت ہوگی۔ رب العالمین ہم اور آپ کے ایمان کو مستحکم اور مضبوط بنائے، جو بھی باتیں یہاں پر سنی گئی ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنائے جن کے تعلق سے کہا گیا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جو کل قیامت کے دن جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔